بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کی فضیلت۔ ہر قسم کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے اور درود اور سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اول تمام تعریف اللہ رب العزت رب العالمین کے لیے، درود سلام و ہمارے نبی خاتم الانبیاء اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام پر حمد و صلات کے بعد، ماہ محرم بہت ہی عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہجری سال کا پہلا حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ترجمہ: بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے ہاں تحریر میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے دن سے ہی 12 ہے، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہی مضبوط دین ہے، اس لیے ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ سورہ توبہ 36۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم مسلسل ہے، جبکہ جمادی اور شعبان کے درمیان مضر قبیلے کا ماہ رجب ہے، چوتھا حرمت والا مہینہ ہے۔ بخاری شریف۔ ماہ محرم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے اور اس کی حرمت کی تاکید کے لیے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ فلا تظلموا فیہن انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ ان حرمت والے 4 مہینوں میں گناہوں سے خصوصی طور پر پرہیز کرو، کیونکہ ان مہینوں میں گناہ دیگر مہینوں کی بنسبت زیادہ سنگین ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی سال کے تمام مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، پھر ان میں سے 4 مہینوں کو مزید خصوصیت دی۔ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، پھر ان میں سے 4 مہینوں کو مزید خصوصیت دی اور ان کا احترام دیگر مہینوں سے زیادہ بتاتے ہوئے ان میں کی ہوئی نیکی یا بدی کو دیگر مہینوں سے زیادہ اہمیت دی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، باری تعالیٰ فلا تظلموا فیہن انفسکم کے بارے میں کہتے ہیں، حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا دیگر مہینوں میں ظلم کرنے سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ اگرچہ ظلم کسی بھی وقت ہو وہ ایک جرم ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں ظلم کو مزید سنگین قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اہمیت دینے والا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے کچھ کو اپنا چنندہ بنایا، چنانچہ فرشتوں میں سے رسول بنائے، لوگوں میں سے رسول چنے، کلام اور گفتگو میں سے اپنے کلام کو چنا، زمین پر مساجد کو اعلیٰ مقام بخشا، مہینوں میں رمضان اور حرمت والے مہینوں میں عظمت بخشی، دنوں میں سے جمعے کے دن کو اہمیت دی، راتوں میں سے لیلۃ القدر کو شان سے نوازا۔ اس لیے تم بھی ان چیزوں کا عظمت کا اعتراف کرو جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظمت بخشی ہے، اور ان چیزوں کی عظمت کا احترام بھی اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے